الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر خطیب ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوانی سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے مذکورہ آیتوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ سبز گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، غریبوں کے ماوا، شہنشاہ دی وقار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیابا میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیابا میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، کیا آپ ہی بتائیں علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ علم و دولت ہے اسے کوئی چرا نہیں سکتا، علم و خزانہ ہے جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے، علم و خزانہ ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتا، علم و دولت ہے جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے، علم ہی سے انسان معدب ہوتا ہے، علم ہی سے انسان بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان مفکر کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان محدث کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان طبیب کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان حدیث انبیاء کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان عظمت مصطفیٰ کو جانتا ہے، علم ہی سے انسان شریعت کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان مدبر کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مفتی بنتا ہے، علم ہی سے انسان فقاہت کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان اچھے اور برے کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان حلال و حرام کو جانتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، بلکہ علم کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ بے شک حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کو علم دین حاصل کرنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو خود سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اپنی اولاد کو سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرتا ہے، جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اپنے بھائی اور بہنوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہے، جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اپنے بھائی اور بہنوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اپنے دوستوں احباب کے حقوق کو پہچانتا ہے، جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اپنے بچے بیوی اور بچے کے حقوق کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح جب ایک عورت علم دین حاصل کر لیتی ہے تو سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، جب ایک عورت علم دین حاصل کر لیتی ہے تو اپنے اولاد کو سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرتی ہے، جب ایک عورت علم دین حاصل کر لیتی ہے تو اپنے ساس سسر کے مراتب کو پہچانتی ہے، جب ایک عورت علم دین حاصل کر لیتی ہے تو اپنے شوہر کے مراتب کو پہچانتی ہے، جب ایک عورت علم دین حاصل کر لیتی ہے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن
سلوک پیش آتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پہ جتنے طلباء کرام بیٹھے ہیں میں ان سے عرض کروں گا اقرا پڑھو، جب پڑھو گے علم ہی وہ چیز ہے جس سے آپ کا ایمان، عقیدہ، کلچر، سخاوت، تہذیب و تمدن سب کچھ محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رہے اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو نہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا کلچر محفوظ رہ سکتا ہے۔ Give time to education. Education will change your time. اگر آپ نے ایجوکیشن حاصل کر لیا تو ایجوکیشن آپ کے وقت کو چینج کر دے گا۔ تعلیم اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو تعلیم آپ کے وقت کو چینج کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میزان میں شہیدوں کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ایک شہید اپنی جان کو دے کر راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن ایک عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے۔ جب ایک عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کا شکل اختیار کرتی ہے۔ جب ایک عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو فتوی عالمگیر وجود میں آتا ہے۔ جب ایک عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو الدولۃ المکیہ ثبوت علم غیب پر پہاڑ قائم ہو جاتا ہے۔ جب ایک عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے قوم کو کنز ایمان کا تحفہ ملتا ہے۔ جب ایک عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے شرمائے حیات فتویٰ رضیہ کے شکل میں ملتی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب ایک عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا کہنے، زندہ معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز 1999 رحمت عالم اور طالب علموں کے لیے برستی ہے اور ایک رحمت باقی لوگوں کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس رحمت میں سیراب ہونا چاہتے ہیں تو خود علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔